کو تیار نہیں کیا تھا، بلکہ جامعہ کنز العلوم قصبہ گجرات کے چھوٹے بچے سے لے کر کے دورہ حدیث تک جتنے بھی طلباء ہیں وہ میری اولاد کی طرح ہیں۔ تو یہ بچہ پہلی پوزیشن لے کر کے آیا ہے۔ آپ اس کی گفتگو سنیں، گفتگو کے انداز کو سنیں اور پھر دعاؤں کے ساتھ ہمارے بچوں کو رخصت کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب قرآن ہے ہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام و اساتذہ کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی عالمی محفل حسن کی رات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر صاحب کی جد و جہد اور محنت اور ان کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں انہیں اس عظیم محنت پر ان کے رفقا سمیت تہ دل سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس عالمی محفل حسن کی رات میں بندہ جس موضوع اور عنوان کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہے وہ ہے مدارس دینیہ کی اہمیت و کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے سب سے پہلے جو مدرسہ قائم کیا گیا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ آج کل لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو مدرسہ کیا ہے؟ سنیے، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات، رسومات اور رواجات کو ہوا دی گئی، تو انہی مدارس دینیہ کے علماء فضلاء طلباء نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم اور جبر کو رفع کیا، اخوت اور بھائی چارگی کو عام کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، سنت کا پرچار کیا۔ اسی طرح اگر مدارس دینیہ کا کردار معاشرے میں دیکھنا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر انور شاہ کشمیری، شیخ الہند تک، مولانا مفتی شفیع عثمانی سے لے کر مفتی تقی عثمانی صاحب تک، سابق چیف جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب تک، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تک، بخاری سے لے کر تصوف کے میدان میں پیر شہید مختار الدین تک، قائد مدارس مولانا حنیف جلندری صاحب تک، امام السیاست مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الحدیث مولانا اقبال حنیف جیسے یاقوت اور مرجان انہی معاشر دینیہ نے دیا ہے۔ سامعین محترم، عظمت مدارس سامعین محترم، مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج اور یونیورسٹی میں گزرا، فرماتے ہیں ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر آج برِ صغیر کے مسلمان ان دینی مدارس کے اثر سے معروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا۔
آج غرناطہ اور قربت کھنڈرات الارمرات کے نشانات کے سوا اسلام کی تہذیب کو کوئی نشان نہیں ملتا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، وما علینا الا البلاغ۔